انسانی تاریخ میں انسانیت پر لگے بعض گہرے گاؤ اب بھی رس رہے ہیں، مگر دنیا کے مسیحا خاموش تماشائی بنے ہوئے ہیں۔ انسانی ضمیر کی نمائندگی کرنے والی بے شمار تنظیمیں اور ان کے ہزاروں رضاکار ایسے زخموں کو بھرنے کے لیے جانے کیوں ضمیر کی آواز پر کان نہیں دھرتے۔ ارض فلسطین کئی اشروں سے دائی دے رہی ہے اور خون و بارود کا ڈھیر بنی ہوئی ہے۔ پہلی، دوسری اور تیسری نسل کے ساتھ چوتھی نسل بھی میدان میں اتر آئی ہے۔ غزہ کی پٹی پر اطراف سے باڑ لگا کر اسرائیلی فوجیوں نے نہتے فلسطینی عوام کو ایک طرح سے آسمان تلے کھلی جیل میں محصور کر دیا ہے۔ گزشتہ جمعے کو جب امریکی سفارت خانے کو یروشلم منتقل کیا گیا، اس دن ہزاروں کی تعداد میں فلسطینی مرد، خواتین اور بچے اسرائیلی باڑ کے ساتھ کھڑے ہو کر شدید نعرے لگاتے رہے۔ اسرائیلی فوجیوں نے باڑ کو بچانے کی خاطر نہتے فلسطینیوں پر فائرنگ شروع کر دی، جس میں 70 سے زائد افراد ہلاک اور 2500 سے زائد زخمی ہو گئے۔ اس ہولناکی میں سب سے المناک واقعہ 8 ماہ کے بچے کا ہے، جو اپنی ماں کی گود میں اسرائیلی کی گولی کھا کر شہید ہو گیا۔ خبر رساں ادارے کے مطابق گزشتہ 3 ماہ سے جاری احتجاج میں اب تک 12,000 سے زائد فلسطینی زخمی ہو گئے ہیں۔ مشرق وسطی میں جاری اس خون ریزی اور اسرائیلی بربریت کے جواب میں ترکی کے صدر طیب اردگان نے گزشتہ دنوں ترکی کے شہر استنبول میں مسلم ممالک کی تنظیم اور OIC کا فوری اجلاس طلب کیا۔ اجلاس میں تمام شرکاء نے یروشلم میں امریکی سفارت خانے کی منتقلی اور یروشلم کو اسرائیل کا دارالخلافہ بنانے پر شدید احتجاج کیا۔ طیب اردگان نے اسرائیل پر مشترکہ حملے کی بھی دھمکی دے دی۔ اس حوالے سے OIC کے اجلاس میں سب سے زیادہ پرجوش اور فعال صدر طیب اردگان نظر آئے۔ وزیر اعظم پاکستان نے یقین دلایا کہ تنظیم جو فیصلہ کرے گی، پاکستان ان کی بھرپور تائید کرے گا۔ پاکستان نے ہمیشہ فلسطین کاز کی حمایت کی ہے۔ یقیناً یہ بات خوشائند ہے کہ سلامتی کونسل نے یقین دلایا ہے کہ وہ منظور کردہ قراردادوں پر عمل کرانے کی پوری کوشش کرے گی۔ اگر سلامتی کونسل ناکام رہی تو پھر OIC اپنے آئندہ اجلاس میں لائحہ عمل طے کرے گی، جس میں یہ آپشن لیا جا سکتا ہے کہ وہ امریکہ سے اپنے سفارتی اور تجارتی تعلقات قائم رکھنے، ختم کرنے یا محدود کرنے پر غور کیا جائے گا۔ لیکن کیا سلامتی کونسل اپنے اس فیصلے پر عمل درآمد کرا پائے گی؟ مگر شدید دکھ اور ملال اس بات کا ہے کہ 57 اسلامی ممالک، جن کی آبادی 1.5 ارب سے زائد ہے اور نقشے پر یہ صرف ایک چنے کے دانے جیسا لگتا ہے، مگر وہ سب پر بھاری ہے۔ مغربی قوتوں کے جبر اور استحصال کی جتنی مذمت کی جائے کم ہے، مگر مسلم ممالک کے حکمرانوں، اشرافیہ اور اہل بصیرت کو اپنے رویوں اور حقائق کو از سر نو جانچنا ہوگا، خود احتسابی کے عمل سے گزرنا ہوگا۔ پہلے انہیں معاشروں سے ناانصافی، ناہمواری، بدعنوانی اور سماجی انصاف کے بارے میں سوچنا ہوگا کہ وہ کیا خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ 57 مسلم معاشروں کی ترقی میں رکاوٹ کیا ہے؟ یہ رکاوٹ ہی بڑا المیہ ہے۔ ارض فلسطین بھی مسلم امہ کے ان رویوں کا شکار ہے۔ دنیائے اردو کا درخشاں ستارہ، وصال اردو۔